السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ زیوکار علماء کرام، غور دوستو، یقیناً کافی دیر انتظار فرمایا بوجہ تون حاضری تاخیر ہوئی۔ دعا کرو اللہ سب دی حاضری قبول فرما۔ جڑی آیت مبارکہ بڑی انتہائی مشہور آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً بے شک آپ مخاطب ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ، اے محبوب ایسی کوئی شک نہیں کہ تمہاری ذات لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر ہے۔ آپ کے اخلاق کی گواہی رب دے رہا ہے۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ اندر اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص کھجور اور انگور کا باغ اگانا ہے۔ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں اس باغ دو قسم دے پھل لاواں گا، ایک کھجور اور دوسرا انگور۔ تسی قرآن پاک پڑھو گے تو اکثر باغات کا جتنے ذکر آتا ہے کھجور اور انگور دے باغات کا ہی زیادہ ذکر آتا۔ اس کی وجہ کہ جس علاقے قرآن نازل ہوا ہے اس سرزمین تھے یہ دو باغات عام سن، کھجور بھی اور انگور۔ کھجور کے زیادہ باغات مدینہ طیبہ کی طرف سے، اور انگور کے باغات زیادہ مکہ مکرمہ تو آگے طائف اور اس علاقے سے۔ اور آج بھی اس باغات کے نشانات موجود ہیں جس انگوراں دے باغ بیٹھ کے رسول اللہ نے اس وقت انگور کھادے سن جنہوں طیب والے نے پتھر مارے سن، اور زخمی حالت آپ کو انگور پیش کیتے گئے سن۔ تو کھجور اور انگور کا باغات ہو ایک بندہ لائے، یہ مثال قرآن سے، پھر اپنی ضرورت لئی، اپنی اولاد لئی، اپنے کھان لئی اس باغات دے وچ تھوڑے تھوڑے پھل ہر قسم دے لا دے۔ کسی جگیردار زمیندار کا فارم تمہیں ویکھنا نصیب ہوئے نا، ایک دو دن باغات جڑے کاروباری سے نیت ارادے نہ رہو،
مالٹے دا باغ، آم دا باغ، نال ہی ان اپنے دوست احباب، اپنی ذات، اپنی اولاد لئی ان ہر قسم کے پھل کے چند چند بوٹے لائے ہوتے۔ قرآن کہتا ہے کہ کھجور اور انگور کا باغ ہوئے اور ان باغات کے اندر ہر قسم کے پھل بھی نال موجود ہو، اور اس باغ نو پانی دین لئی نہر بھی اس باغ کے اندروں جاری ہوئے تاکہ باغ کدے پانی چ کمی قلت واقع نہ ہوئے۔ بندہ وہ ساری زندگی جمع پونجی مال پیسہ دولت کما کے جتنا ہوئے وہ سارا خرچ کر دے اس باغ اگایا، پھل تک پہنچ گیا، اللہ دا امر کہ وہ بندہ بھی بوڑھا ہو گیا، اتنے بڑھاپے پہنچ گیا کہ مزید کمائی کی پوزیشن نہیں، جی کوئی اور باغ لانا چاہے تو وہ باغ لگا سکتا نہیں، بڑھاپے پہنچ گیا۔ وہ اپنے باغ کے کنارے کھڑا ہے، وہ بوڑھا شخص جس نے زندگی کی ساری کمائی کا ایک کوئی باغ ہی لایا، وہ اس کی اولاد بھی کھڑی، وہ ایک نظر مارد ہے باغات ال، دوجی نظر مارد ہے اپنی اولاد کے چہرے تے اولاد ساری چھوٹی چھوٹی، کوئی بچہ بچی جوان نہیں، چھوٹے، اپنی اولاد ال ایک نظر مارد ہے، پھر اپنے بڑھاپے اور کمزوری ال نظر مارد ہے، پھر وہ باغ ال نظر مارد ہے، پھر وہ اپنی موت ال نظر مارد ہے۔ آندا ہے اپنے والے غور کر کے آندا ہے کہ اس تو علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں اور مزید کچھ کرن دی میں پوزیشن نہیں، تے جڑا بڑھاپا اس بات کی دلیل ہے کہ موت میری قریب ہے تے بچے میرے چھوٹے۔ یہ تین چیزاں پریشان کر دیا دوستوں، بڑھاپا، اولاد دی چھوٹا ہونا تے موت۔ پھر باغ ال نظر مارتا ہے تے خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے آندا ہے کوئی گل نہیں، جی بڑھاپا بھی آ گیا تے مر بھی گیا تے اولاد باویں چھوٹی بھی رہ گئی نا، تے یہ باغ ساری زندگی کما کما کے لگا لگا کے اس نتیجے تے پہنچ چکا ہے، پھلدار ہو چکا ہے، ہن میرے بچے جوان ہو کے زندگی پر کھاندے رہن تے انہاں دا یہ باغ، یہ پیسہ، یہ کمائی ختم نہیں ہوئے گی، یہ جوان ہو کے تے میری اولاد خوش رہے گی اور من دعاواں دے گی کہ ساڈے باپ نے محنت کر کے ساڈے لیے ایک عظیم سرمایہ، مال، پیسہ، یہ دولت، یہ باغ جمع کر گیا، بنا گیا ہے، کوئی گل نہیں، یہ موت بھی آ گئی، اولاد واسطے میں مطمئن نہ خوش۔ ایویں کھڑا ہی ہے، اچانک موسم خراب ہو گیا، بدل چڑھ آئے، طوفان آیا تے طوفان اس اگ دا بگولا آیا تے پیا اس دے باغ نو تے باغ کیا جل تے بالکل راکھ تے چٹیل میدان، چند لمحہ چ ہو گیا۔ ہن دسو بڑھاپے والوں پہلے پریشان سی، اولاد والوں بھی پریشان سی تے موت بھی سامنے سی تے باغ والے پاس امید سی، وہ ہو گئی۔ توجہ ہے تھوڑی؟ امید ختم ہو گئی، ہن مزید پیسہ کوئی نہیں، مزید جوانی کوئی نہیں، کم کرن دی ہمت سخت کوئی نہیں، یہ پریشان کھڑا ہے، رو رہا ہے تے اس سے ٹینشن ہے، ڈگیا ہے تے موت آ گئی۔ جو اس کی کمائی سی زندگی کی ساری بولو ختم ہو گئی، اولاد روندی روندی رہ گئی،
کہ باپ بھی گیا، پیسے بھی گئے، کمائی بھی گئی، اولاد اسی چھوٹے چھوٹے کرانگی کی. اللہ فرماتا ہے میں اس طرح مثالہ بیان کرنا تاکہ تمہیں سمجھ آئے. یہ تسی سارے بھی بغات لا لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکات دے لو، صدقے خیرات کر لو، سارے تھوڑے بغات نیکیاں دے انبار لگ جان تے لے کے تمہیں موت آ جائے تے میرے کو آ جاؤ تے تھوڑی زبان اخلاق نہ ہوئے تے انجی اجڑ جاؤ گے جویں بندہ اجڑ گیا. یہ زبان مٹھاس نہیں، اخلاق نہیں تے تواڈے یہ سارے بغات نیکیاں دی اسی طرح تباہ ہون گے اور تسی آگے چلو گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ جہنم میں اپنی بد زبانی بد خلقی کی وجہ تو جاڑ. جدو آئینہ ویخ دیو خوبصورت اپنے چہرے نو ویخ دیو نال کیا کرو گی؟ یا اللہ کما حسن خلقی فحسن خلقی. اللہ جی میری شکل سونی بنائی ہو میرا اخلاق بھی سونا بنا دے. بد اخلاق لوگ مٹ جاندے، ختم ہو جاندے اور صاحب اخلاق کا کردار کدے ختم نہیں ہوتی. ایک گل مشہور ہے، فیصل آباد بھی ہے، ساڑے علاقے بھی ہے، جی تواڈے چ علاقے چ نہ ہوئے تو دسو کہ بجڑے اہل حدیث ہوندے یہ بد اخلاق ہوندے. یہ گل ٹھیک مشہور ہے تواڈے علاقے، تواڈے بارے مشہور ہے، خوش ہو رہا ہے جی ساڈے بارے مشہور ہے. اہل الحدیث بد اخلاق کیوں ہوتا ہے؟ جی عقیدے سونا ہے، نماز سونا ہے، امال سونا ہے، کردار اس کا درست ہے تو دا اخلاق زبان ایک مٹھاس کیوں نہیں؟ پہلی سنت، سب تو پہلی سنت جڑی پہلی صفت محبوب نو بخشی گئی ہے وہ اخلاق علی. شاہد بعد نذیر بعد مبشر بعد ساری صفات بعد بخشیا نے. اللہ نے سب تو پہلے محبوب نو اخلاق بخشیا. اے محبوب اگر تسی صاحب اخلاق نہ ہو فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے محبوب اے جڑے لوگ تھوڑے آس پاس جڑ کے بیٹھے نا صحابہ کرام تے تہاڈا لعاب زمین تے نہیں گرن دیندے اور تہاڈا پانی زمین تے نہیں گرن دیندے اور چہرے تے ملدے. یہ تہاڈی زبان دی مٹھاس نہ ہویا تے یہ تہاڈے آس پاس لوگ بیٹھے نہ ہوانا. یہ جڑا تہاڈا لعاب اپنے چہرے تے مل رہے نے تہاڈے اخلاق دی وجہ. فرمایا تو ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تہاڈا دل سخت ہو گیا، زبان ترشی ہو گیا تو تھوڑے آس پاس ماحول نہ ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو میری امت بدترین برا شریر انسان ہوئے جنہوں لوگ زبان دی بد اخلاقی دی وجہ تو ملنا ہی چھوڑ دیں، خود کو بہنا ہی چھڑ دیں. کس کو نہیں بہنا یار جڑے نے پھول کرنے اس دن بہتر ہے بندہ کسی پاس ہو جگہ بیٹھ جائے. بد اخلاقی کرے گا، بد زبانی کرے گا، بد خلقی کرے گا، غیبت کرے گا، چوری کرے گا، گناہ کرے گا، گناہ دی بات کرے گا، اس کو دور رہو. یہ بد اخلاق انسان. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کامل وہی شخص ہے جس کو اللہ نے اخلاق اچھا دیتا، وہ ایمان کامل ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سب تو پہلے یہ صفت بخشی گئی. باقی ساری صفات جتنیاں بھی ملیاں نے جنہاں دا ذکر قرآن ہے وہ بعد پہلی شان آپ کو کی ملی ہے صاحب خلق عظیم کے آپ خلق عظیم دے مالک. قرآن ذرا پڑھی. اللہ دی مخلوق کوئی شے نہیں سی. آسمان اجے نہیں سی بنے، زمین نہیں سی بنے، فرشتے نہیں سی، جنات نہیں سی، انسان نہیں سی، فرشتے نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی، کوئی شے نہیں سی. ایک ایسی رب کی ذات. مخلوق کوئی شے نہیں سی، کچھ نہیں سی مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں سی.
الفاظ نہیں سن، حروف نہیں سن، کوئی شے نہیں سی. یہ سمجھو بس جی میں کہہ رہا نا بس کوئی شے نہیں سی. کوئی جڑا لفظ ہے یہ بھی کوئی نہیں سی. کچھ نہیں سی یعنی کچھ بھی نہیں سی، کوئی شے نہیں سی مخلوق ہے. تے اللہ نے مخلوق بنان دا ارادہ فرمایا. جدو ارادہ فرمایا تو مخلوق دا آغاز کتوں ہو گئے؟ سب تو پہلے کیڑی چیز بنائی جائے؟ رب نے فیصلہ کیتا کہ سب تو پہلے قلم بنانا. سب تو پہلے قلم بنایا. قلم نو بنان تو بعد قلم نو مخاطب ہو کے فرمایا اے قلم جو کچھ میں بنانا ہے اور جس طرح کا بنانا ہے وہ ذرا بنان تو پہلے لکھ. جی تھی مکان بنا دو تو پہلے کی بنا تصور ہوتا ہے، خاکہ ہوتا ہے، پھر ایک نقشہ ہوتا ہے. رب نے جب ساری مخلوق بنانا چاہی تو پہلے کی بنایا؟ بولو قلم. یہ تو حدیث سنی ہونی ہے، جیڑی حدیث نہیں ہے لیکن حدیث سنی ہونی ہے تسا، لیکن وہ حدیث ہے نہیں، موضوع ہے من کھڑتے. کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے بنائی؟ فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور نو پیدا کیتا ہے. یہ حدیث مشہور ہے اور فیصل آباد ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ حدیث رسول ہے نہیں. یہ بنائی گئی کھڑی گئی ہے، رسول اللہ کے نام تے لگائی گئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جڑی گل میں نہ کہی ہوئے میرے نام تے لاوے اور کہے کہ حضور دی حدیث ہے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. لہذا یہ حدیث رسول ہی نہیں. لولا لما خلقت الافلاک محبوبہ تسی نہ ہوا تو میں کوئی شے نہ بنا وہاں. یہ روایت مشہور ہے فیصل آباد، رسول اللہ دی حدیث کوئی نہیں. جی اللہ اپنے محبوب نو نہ بنایا تو کوئی شے نہ بنایا، یہ گل مشہور ہے لیکن رسول اللہ تو ثابت نہیں، جھوٹی بات. اللہ نے سارا کچھ محبوب لئی پیدا کیتا ہے، یہ بات مشہور ہے لیکن غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے. نہ قرآن چ نہ حدیث چ. قرآن چ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انس نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت لئی. قرآنی نصوص دے انکار ایسی روایات مشہور کی تھی آگئی. سب تو پہلے جس شے نو اللہ نے بنایا ہے وہ ہے قلم. حدیث جامع اور ترمذی اندر نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب تو پہلے اللہ نے قلم نو بنایا. قلم نو بنان تو بعد حکم فرمایا کہ لکھ. کی لکھ؟ جو کچھ میں مخلوق بنانا ہے تو اج ہی لکھ دے. ہجے چھ بنی کوئی نہیں. قلم نو فرمایا لکھ دے جو کچھ میں بنانا ہے ہمیشہ لئی، اس نو تو لکھ دے. جو کچھ ہونا ہے اس مخلوق تو لکھ دے. تو پھر دنیا ویکھے گی کہ جویں میں لکھواواں گا اوویں ہی ہوئے گا. جو لکھواواں گا تے جویں لکھواواں گا، جس کے بارے جو کچھ لکھواواں گا وہی ہوئے گا. اس نو میرا علم کیا جاتا ہے. یہ ہے تقدیر اور یہ ہے اللہ کا علم. تقدیر کے بارے کئی لوگ تو سوال سنے ہونے. لوگ آتے جناب جی سارا کچھ اللہ لکھ چھوڑا پھر ساڈا قصور کی ہے؟ میرا جنتی لکھ چھوڑا، تھوڑا جنمی لکھ چھوڑا، فلاں دا این لکھ چھوڑا، فلاں دا بدبخت، فلاں دا انپڑھ، فلاں پڑھیا لکھیا، فلاں انپڑھ، فلاں نیک، فلاں بد. اللہ نے سارا کوئی لکھ چھوڑیا، ساڈا قصور کی ہے؟ قصور تے تہاڈا ہے. تھانوں کنے دسیا کہ اللہ نے تانوں برا لکھیا ہے؟ قصور تہاڈا ہے. اس واسطے کہ تہانوں کنے دسیا کہ تہانوں اللہ نے برا لکھیا ہے؟ برا لکھیا ہے برائی تساں کیتی اپنی خواہش نو، اپنے چسکے نو. اس دا اپنا علم لکھیا ہے، اس نے تہانوں مجبور بنایا نہیں بنایا. جی میں سمجھ نہیں آج بڑی آسان مثال دینا. استاد آتا ہے بچہ پاس ہو جائے. اے جڑا میرا شاگرد ہے نا، اے میٹرک کا امتحان دے رہا ہے، میرے کو لکھوا لو یہ پاس ہو جائے. یہ 900 نمبر لے تو اتنے نمبر لے جائے گا، میرے کو لکھوا لو.
بندہ آدھا لکھ دو جی، وہ لکھ دینا ہے کہ میں لکھ کے دینا ضمانت دینا کہ اے بچہ 900 تو زیادہ نمبر لے جائے گا. جدو وہ نمبر 900 تو زیادہ لوے تو استاد فخر نہیں کرتا، آدھا میں کہہ نہیں سی دیتا، میں لکھ نہیں سی دیتا. وہ ہی نہیں ہویا. ہوں استاد نے کیوں لکھا؟ تجربے دی بنیاد. استاد نے آپ نمبر نہیں لائے، استاد نے وچ جا کے آپ نہیں لکھیا کیتا، بچے نے اپنی مرضی، اس نے محنت کوشش جو کیتا ہے آپ کیتا ہے. استاد نے اپنے تجربے دی بنیاد تے لکھ چھوڑیا ہے. جو استاد تجربے دی بنیاد تے لکھے تے اونج ہی ہو جاوے تے تسی من لیندے ہو. جے رب اپنے علم کامل نہ لکھے تے اس دے بارے کی اعتراض؟ اللہ اپنے علم نو لکھواتا ہے کہ میں اس بندے نو بناواں گا، اس بندے نو نیکی برائی دساں گا، پھر نیکی برائی دا امتیاز بھی دس دیاں گا، عقل شعور دے دیاں گا، پھر نیکی برائی کرن دی توفیق بھی اس کو مل جائے گی، اختیار مل جائے گا. پھر یہ نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا میں جاننا، میں اتنا جاننا کہ میں لکھوا رہا ہوں، پھر ویکھنا اونج ہی ہوئے گا جی میں لکھوا رہا ہوں. اس نو تقدیر کیا جاتا. یہ اللہ دا علم ہے. اللہ نے سن مجبور بنایا نہیں. میں آواں نہ آواں جلسے تے میں کوئی اللہ تعالی نے کوئی مجبور نہیں کیتا کہ میں چل ہی نہیں سکتا، ٹر ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا. نہیں، اختیار ہے مینوں چلن دا، آن دا، سوچن دا، کرن دا. تھانوں اختیار ہے تے بیٹھن دا، اٹھن دا. لیکن جو تسی کرو گے ہون تو پہلے رب جاندا ہے تے انہیں لکھوا چھوڑیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے علم وچ کوئی نقص کمی نہیں. اللہ نے فرمایا قلم نو لکھ. کنے بھائی درس شروع کیتا سی؟ 9:45 شروع کیتا سی نا. مسیح جی بس سچی گل کرو. 9:15 نہیں 9:15 نہیں یار 10 منٹ. چلو جدو ہو گیا نا آدھا گھنٹہ میں 10 سے آ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب تو پہلے بنایا کس نو؟ قلم. قلم نو فرمایا لکھ. قلم آندی ہے میں کی لکھا. یا اللہ تو جو میں نے بنایا تے فرما دے لکھو تے میں کی لکھا؟ فرمایا جو کچھ میں قیامت تک بنانا ہے وہ لکھ. یا اللہ وہ تے لکھا، لیکن لکھت دا آغاز کسوں کرا؟ سب تو پہلے میں کی لکھا شروع کرا؟ تسی کی بناؤ گے؟ فرشتے دے بارے لکھا، جنات دے بارے لکھا، انسانوں دے بارے لکھا، حیوانوں دے بارے لکھا، جنت دے بارے لکھا، جہنم دے بارے لکھا. پہلے جو لکھنا ہے، لکھت دا آغاز ہونا ہے تے میں کی لکھا؟ فرمایا لکھ. یا اللہ کی نون والقلم وما یسطرون. نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماندا ہے من قلم دی قسم. کس دی قسم؟ نون دا معنی کی ہے؟ شاباش تواڈے علماء کرام نوں تو پتہ ہے نا، میں تواڈے کول پوچھنا نون دا کی معنی؟ حروف مقطعات. یہ معنی کون جاندا ہے؟ اللہ عالم بمراد. پکی گل تھوڑا ہی عقیدہ ہے. ٹھیک. الف لام میم یہ کی معنی؟ یہ معنی کون جاندا ہے؟ کاف یا عین صاد معنی کون جاندا ہے؟ حامیم عین سین قاف معنی کون جاندا؟ حامیم کون جاندا؟ الف لام میم را معنی کون جاندا؟ وہی طٰہٰ وہی یاسین. جب شعر پڑھتے وہی طٰہٰ وہی یاسین یعنی محمد مصطفیٰ ہی طٰہٰ وہی یاسین. یہ آپ کو کس نے بتلایا کہ اس سے مراد پیغمبر کی ذات ہے؟ لوگوں کے چکروں میں تم آ کے تم نے وہ شعر کیوں پڑھا جس کا معنی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا؟
سن دے نا سٹیج تے وہی تاہا وہی یاسین، شعر بھی تسی بینر تے لکھا تھا وہی تاہا وہی یاسین، یعنی کہ تاہا پیغمبر کی صفت ہے، یاسین پیغمبر کی صفت ہے. مجھے بتاؤ یہ تمہیں خبر کیسے آئی؟ تاہا کا وہی معنی جانتا تھا جو الف لام میم کا معنی جانتا تھا، یاسین کا معنی بھی وہی جانتا ہے. حروف مقطعات کا معنی نہ کیجیے، یہ معنی اللہ کے حوالے کیجیے کہ رب ہی جانتا ہے، اور یہ پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اگر آیات کا معنی خود بنا کے بیان کرتے ہوتے تو ان حروف کا بھی معنی بیان کرتے. جب ان حروف کا معنی بیان نہیں کیا تو محبوب کی زبان سے یہ بات طے ہو رہی ہے کہ میں نے قرآن کے الفاظ بھی رب کی طرف سے ہیں اور قرآن کی آیات کا معنی بھی رب کی طرف سے ہے. یہ آپ بیان کردے ہوندے تے ان الفاظ ان حروف دے معنی بیان فرماندے نہیں بیان کیتے تو پھر دسو کون ہے؟ وہی طہا وہی یاسین. طہا بھی واللہ عالم بمرادی، طہا کا معنی کون جانتا ہے؟ والضحا، توجہ ہے ماشاء. والضحا واللیل اذا سجا، والضحا محبوب جی قسم مینوں تواڈے چہرے پاک دی. کہو سبحان اللہ، اچھی کہو. ہن میرا دل کر رہا ہے میں تم سارے مسیح تو فارغ کر دیا. والضحا واللیل اذا سجا، والضحا من قسم محبوبہ تواڈے چہرے دی. کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ. تہاڈا قصور نہیں، قصور ساڈا ہے. اتا قصور میرا آدھا حاجی صاحب دا. ایتھے نیڑے آ جاؤ، تسی دور بیٹھے. اچھا اس واسطے بیٹھے ہو. چلو اللہ تھانوں کامل صحت دے. دسو حاجی صاحب پورے پاکستان کوئی نہیں. والضحا محبوب جی قسم تواڈے چہرے پاک دی. کہو سبحان اللہ. والضحا محبوب جی قسم مینوں تواڈے چہرے پاک دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ اسی کیا اگر والضحا دا معنی کی محبوب قسم تیرے چہرے پاک. ہن میں ایک اور آیت پڑھنا شاید تم سمجھ آ جائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا پھرنا چہرے پاک کا، وجہ کا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا پھرنا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد حرام جناب قبلہ بن جائے. ہم نے آپ کی اس چاہت کو رضا کو قبول فرما لیا. وجہ کا آپ کا چہرہ قرآن نے خود واضح کر دیا. وجہ کا معنی ہے محبوب تیرا چہرہ. تو والضحا کا معنی ان دسو کی بنے گا؟ ہوں میرے استاد بھی آ گئے. والضحا قسم محبوب جی تیرے چہرے کی نہیں. والضحا قسم صبح کے وقت کی، چاشت کے وقت کی، صبح کے وقت کی قسم ہے. معنی وہی کریے جو آل الحدیث کے فام منہج کے مطابق ہے. جب تک یہ منہج اس سٹیج پر نہیں آتا اس وقت تک مسلک اہل حدیث کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم آل الحدیث ہیں، ہم قرآن کے الفاظ کا حروف کا معنی وہی بیان کرتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے محدثین نے بیان کیا ہے. اس لیے تو ان کے راستے سے ہٹنا گمراہی ہے. جو فام صحابہ سے ہٹ گیا، جو فام اسلاف سے ہٹ گیا، وہ ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اطاعت رسول اللہ کی ہے. آیات کا معنی مفہوم وہی ہے جو اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام نے بیان کیا اور اس پر نص قرآنی ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ہن مانا کی ہوئے گا نون مچھی دی قسم ہو سر کرنا ہوئے تو کیتا تو جا سکتا ہے وَظَنُّونِ الرَّهَبَ نون دا مانا کون جانتا ہے بول والقلم وما یسطرون قلم دی قسم وما یسطرون اس قلم نے جو لکھیا او دی قسم جو اس قلم نے سطرہ لکھیا نے او دی قسم اس قلم نے جڑے حروف و الفاظ لکھے نے او دی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے رب دی رحمت و فضل و انعام نال مجنون نہیں. مجنون وہ ہوندا ہے زمین اتے جدا مجنون ہونا آسمان تے لکھیا ہوئے. مجنون وہ ہوندا ہے جدا مجنون ہونا سا پہلے لکھیا ہوئے. من قلم دی قسم جو نے لکھیا او دی قسم تانوں مجنون لکھوایا ہی نہیں. تسی مجنون ہو سکتے نہیں کیوں کہ مجنون ہوندا ہے جدا آسمان تے مجنون ہونا لکھیا ہوئے. تہاڈا آسمان تے مجنون ہونا نہیں لکھیا. تہاڈا کی لکھیا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. محبوب جی تواڈے بارے تے لکھیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. جڑا مجنون ہوندا ہے وہ مرفوع القلم ہوندا ہے. جڑا مجنون ہوندا ہے تے نیکیاں گناہ ثواب لکھے نہیں جاندے. او دے تو قلم ہٹا لیا جاندا ہے. او دے تو قلم اٹھا لیا جاندا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. محبوب جی تہاڈا تاجر اتنا ہے جڑا کدے ختم ہون نو نہیں آئے گا, کدے مکن نو نہیں آئے گا, کدے ختم ہون نو نہیں آئے گا. کیوں؟ اس واسطے کے زمانے اندر جتنے نیکی ہوندی رہے گی او دا ثواب پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو ملتا رہے گا. کیونکہ ہر خیر دے بانی او نے, ہر نیکی دے بانی او نے. جتے کوئی نماز پڑھدا ہے, جتے کوئی روزہ رکھدا ہے, جتے کوئی حج کردا ہے یا عمرہ کردا ہے یا صدقہ و خیرات کرنا ہے, کوئی نیکی کرتا ہے یا درود و سلام پڑھنا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب جی تسی تے صاحب خلق عظیم ہو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جڑے پاگل دیوانے ہوندے نے انہاں دا اخلاق کدوں چنگا ہوندا ہے. انہاں دی زبان تے انہاں ہوش و حواس نہیں ہوندا, جو مرضی آ کے بولدے رہندے نے. اوتے جناب گلیاں چوکا چوراواں کھلو کے لوگاں اوتے جناب روڑے تے وٹے سٹدے نے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جیڑا دیوانہ ہوندا ہے پاگل ہوندا ہے انہوں طہارت تے پاکیزگی دا پتہ نہیں ہوندا, اپنے بول چال دا پتہ نہیں ہوندا. تہاڈے کولوں تے زمانہ طہارت پاکیزگی دے آگے گر تے طریقے پوچھدا ہے. محبوب جی تہاڈے کولوں تے لوگ اپنی زبان دی پاکیزگی اور طہارت دا درس لیندے نے. محبوب جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے آئی نے. تابی دروازے تے موجود ہے. پوچھدا ہے اما جی سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے سوال کرنا ہے, پیغمبر دے گھر رہن دے بارے سوال کرنا ہے, آپ دے اخلاق دے بارے سوال کرنا ہے. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کی ارشاد فرمایا ہے. وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اما جی ذرا محبوب دے گھر دے اخلاق دے معاملات, گھر دے رہن سہن دے معاملات, پیغمبر دے خلق دے بارے کچھ بیان کرو. سیدہ کائنات نے جواب ارشاد فرمایا تسا قرآن نہیں پڑھیا.
آپ نے قرآن نہیں پڑھا. فرمایا اماں جی اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ میں نے تو پوچھا پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں. آپ فرماتی ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا. فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی تو میرے محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہے. جو قرآن کہتا ہے مصطفیٰ وہی تو کرتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے وہی تو مصطفیٰ کر رہے ہیں. قرآن کو پڑھتے جاؤ، قرآن کو دیکھتے جاؤ، جو قرآن میں ہے وہ آپ کی سیرت ہے. اس لیے سید ابوالکلام آزاد رحم اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے رب نے 2 قرآن بھیجے ہیں، ایک قرآن 30 پاروں کی صورت میں، دوسرا قرآن کی تشریح محمد مصطفیٰ کی صورت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پورا جو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے. پورے قرآن کو پڑھتے جائیے، جو قرآن میں ہے وہ پیغمبر کے گھر میں ہے، وہ پیغمبر کی سیرت میں ہے. تو اخلاق سب سے پہلے صفت جو آپ کو بخشی گئی، جو آپ کی سب سے پہلے صفت لوح محفوظ میں لکھوائی گئی، وہ یہی تو صفت ہے کہ آپ صاحب خلق عظیم ہے اور آپ آخر الزمان پیغمبر ہیں، آخری نبی ہے. فرمایا بھی آدم اور جناب مٹی اور روح کے درمیان تھے، تمہیں اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کہ میں اس کا آخری نبی ہوں. سب سے پہلا جو عقیدہ لکھوایا گیا لوح محفوظ میں، وہ عقیدہ ختم نبوت کو لکھوایا گیا. جو پیغمبر کی سب سے پہلے شان لکھوائی گئی وہ یہی کہ میرا محمد جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے. اعلیٰ الحدیث ہو کہ اخلاق درست نہ ہو، زبان کی مٹھاس نہ ہو، گھر کا ماحول شریعت کے تابع نہ ہو، اور ہر بندہ تمہاری زبان سے ماں بہن بیٹی اولاد بیوی تنگ ہو، تو پھر آپ کے اہل حدیث ہونے کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلی پیاری سنت تو یہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کان خلق القرآن. آپ کسی کے گھر سے جا کے پوچھیں، باہر میں زبان میٹھی ہوگی، گھر میں زبان درست نہیں ہوگی، بیوی بچے بچیاں محفوظ نہیں ہوگی، اس کی بد زبانی سے لوگ اس کے گھر کے حالات واقعات کو پوچھ لے. جاؤ سیدہ خدیجہ سے پوچھئے، سیدہ عائشہ سے پوچھئے کہ گھر کا اخلاق کیسا تھا. سب سے پہلے خدیجہ کے مان لے آنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پیغمبر کی ذات میں کوئی نقص عیب دیکھا ہی نہیں تھا. اسی تے آنے با گھر دا پیر جڑا ہوندا ہے وہ ہولا ہوتا ہے. میں آنا سب تو بڑا نکما جا جملہ ہے. گھر کا پیر ہولا نہیں ہوتا، گھر کا پیر بارہ ہوتا ہے. جائیے سیدہ کائنات سے پوچھئے گھر کا پیر کتنا پیارا ہوتا ہے. ہمارا کردار ہولا ہوتا ہے، کردار گند ہوتا ہے کہ بول کا زنب درست نہیں ہوتے. بیوی تمہارا موبائل چیک کر لے، تمہاری فوش پروگرام چیک کر لے، تمہارے میسج کو چیک کر لے، پھر تم کہو کہ گھر کا پیر پھر ہولا ہی ہونا ہے. جب گانا ہونا ہے کردار کا، جب کردار درست نہ ہو، بول درست نہ ہو، موبائل پاک نہ ہو، سوچ پاک نہ ہو، زبان پاک نہ ہو، تو گھر کہیں جی بولے گا کہ گھر دا پیر اینج نہیں ہوتا ہے. خدیجہ سب سے پہلے مان کیوں لائی تھی؟ اس لیے جانتی تھی کہ گھر کا پیر اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ بغیر جناب اس کی زبان سے جھوٹ کر نکلنا ناممکن ہے. تبھی تو فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. محبوب آپ جیسے شخصیات کو اللہ پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ تم جو ان کو کوئی نہیں دیتا تم ان کو دیتے ہو، مہمانوں کی عزت وقار کرتے ہو، غریبوں مسکینوں سے تعاون کرتے ہو. جو ایسا اخلاق والا ہوتا ہے اللہ ایسے انسانوں کو رسوا نہیں کرتا. یہ گھر کی گواہی ہے. جاؤ اپنے گھر سے گواہی لو کہ تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا رائے دیتے. اخلاق کو درست کرنی چاہیے، اپنی زبان کی مٹھاس کو درست کیجیے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر اندر کیویں رہ رہے نے، ماحول دے اندر بے تقلبی دیکھنا. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا اماں بہو جو کیویں گھر اندر رہندے نے. حدیث جامع ترمذی اندر سیدہ کائنات فرماندیاں نے کہ اگر جناب جوتی مبارک ٹوٹ جائے ٹانکا آپ لا لیندے نے. جوتی مبارک ٹوٹ جائے تو ٹانکا آپ لاندے نے. تھوڑی جوتی دی پالش بھی تسی نہیں کر سکتے، تسی وہ بھی زنانی کو کراندے ہو. یہاں جوتی کا ٹانکا خود لگاتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
بکریاں دا دودھ دونا پہ جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دو لیندے نے ونال فرماتے نے فکان بشرا من البشر جب بار ہوتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی شان سے جب گھر میں آتے ہیں تو ایسے عام بشروں جیسے بشر بن کے رہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے بکریوں کا دودھ خود دو رہے ہیں گھر کے معاملات میں تعاون کر رہے ہیں بیویوں کے ساتھ مل بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کو پڑھیے اپنے کردار پر نظر دوڑائیے یہ جملہ کیوں معروف ہے کہ اہل الحدیث بد اخلاق ہوتے ہیں بد خلق ہوتے ہیں خشک مزاج ہوتے ہیں اس سوچ کو اس فکر کو اس اعتراض کو اس ابہام کو اس اشکال کو دور کیجیے اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کیجیے دعوت بھی دیجیے پیار سے دلائل سے محبت سے عقیدت سے درد دل سے زبان کی مٹھاس سے تمہارا اخلاق اتنا بلند ہو کہ گھر والے محلے والے بستی والے پکار اٹھیں کہ آل الحدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی سیرت یہ اس کا کردار یہ ہے پڑھ لیجیے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو دہلی سے چلے تھے بالا کوٹ تک گئے سے جس راستے جس بستی سے گزرتے گئے آج بھی ان بستیوں میں جا کے دیکھیں تو زیادہ تر بستیوں میں وہاں مسجد اہل حدیث بنا کے گزرے اور وہاں جماعت کھڑی کر کے گزرے 2 دن 4 دن رہے لیکن اپنے اخلاق سے جماعت کھڑی کر گئے یہ کردار عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ بات کہ آپ کے علم میں نہیں ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء العمر سری جو فاتح قادیان تھے ان پر قاتلانہ حملہ جس شخص نے کیا تھا وہ جناب جیل میں چلا گیا اور آپ اسپتال میں چلے گئے پتا چلا جس نے حملہ کیا ہے وہ اکیلا گھر کا خزانہ کمانے والا تھا اور وہ جیل میں ہے تو شیخ الاسلام نے جیل سے کہا تھا کہ جب تک میں جناب آپ ہسپتال میں یہ بات کہہ دی کہ جب تک میں ہسپتال میں ہوں اور وہ جیل میں ہے مقدمہ چل رہا ہے اس کے بچوں کے گھر کے راشن بھیجتے رہنا تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو جیل سے نکل کے آئے تھے جب وہ بندہ قاتل جیل سے نکلا ہے باہر تو گھر آگے پہنچ رہے تھے گھر والے کوئی راشن دے جاتا تھا تحقیق کرتا کرتا جب پہنچا تو وہی تھا جس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا یہ تھا تمہارا کردار اسلاف کا علماء کا اور تمہاری زبان سے تمہارے بھائی تمہاری بہنیں تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اور رشتے دار محفوظ نہیں ہیں مسجدوں کے نمازی ہو پہلی صفوں کے نمازی ہو مسجدوں کے متولی ہو مسجدوں کے صدر ہو سیکٹری ہو مسجدوں کے خزانچی ہو جماعت کے ذمہ داران ہو اور تمہارے حالت کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بچہ تمہارے گھر کا تم سے تنگ ہے یہ اخلاق کون اپنائے گا رب الیدین تو سینے سے لگا لی ہے ہاتھ تو سینے پر باندھ لی ہے سنت سمجھ کر جڑا پیر نہ جوڑے اس نو جو ہے نا توڑ دے ہو سکتا ہے مسیح تو باہر کاٹو یہ ساری سنتیں جوڑیے پیار کیجیے محبت کیجیے لیکن سب سے عظیم سنت نون والقلم وما یسطرون ہوں تھی ناراض ہو گئے بس سانو ہی شروع ہو گیا تو آپ پہلے میں پوچھا سی فیصلہ باد جلدیز اخلاق والے جانے نہیں تو آپ ہی دسیا سی سن لو جیڑی بیماری ہوگی پھر اس کا ہی کوئی کرنا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صاحب خلق عظیم نے پوچھئے غلام انس بن مالک کو رضی اللہ عنہ گھر کی گواہی تسی اپنے ڈرائیور مینوں 5 دن 1 دن واسطے دے دو سویرے میرے کو ساری کہانیاں پوچھ لو تواڈیاں ڈرائیور سے پوچھو تم کیسے ہو گھر کی صفائی کرنے والے سے پوچھو تم کیسے ہو نوکروں سے پوچھو تم کیسے ہو وہ غریب بیچارے جو تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہیں
کئی غیر مسلمہ عورتیں تمہارے گھروں میں کام کرتی ہیں، آج تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صرف تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے کہ تم نے ان کو دین سکھایا نہیں، پڑھایا نہیں، سمجھایا نہیں، اپنا اسلامی کردار پیش نہیں کیا، اخلاق سے متاثر تم نہیں کر سکے، کردار سے متاثر تم نہیں کر سکے، جس مذہب میں ہیں آج بھی وہ اسی مذہب میں ہے۔ آل الحدیث جناب بریلویوں کو آل حدیث بنا لیا، دیوبندیوں کو آل الحدیث بنا لیا، کسی عیسائی کو بھی مسلمان بنا لیتے، اس کو بھی کردار سے اسلام سکھاتے سمجھاتے یہ دین ہے، تمہارے گھر میں وہ کام کرتے ہیں، تم اس کو نماز پڑھا دیتے، نماز سکھا دیتے، اس کو دین سکھلا دیتے، اس کو قرآن پڑھا دیتے۔ جس طرح وہ بے نماز تمہارے گھروں میں کام شروع کرنے وقت آئی تھی خاتون، آج بھی بے نماز ہے، وہی اس کی سیرت ہے، وہی اس کا کردار ہے، نہ اس کا پردہ ہے نہ اس کا حیا ہے، ساری چیزیں وہی ہیں، تو پھر تمہارے مسلمانوں کے گھر میں آنے کا رہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم اسلام اس سے متاثر ہی نہیں کر پائے۔ پڑھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، کردار کو، غلام کو پڑھی، رات کے 82 سال جناب تھوڑا جا پا کے 2 روٹیاں دے کے باہر جناب ڈرائیور کو کھلاتے ہو اور اندر جا کے کئی کھانے کھاتے ہو، اور پھر تمہارے اخلاق سے وہ متاثر ہو، اس کو گاڑی میں تھوڑی سی چیز پہنچا دو اور اندر جناب کئی قسم کے کھانے ڈال لو اپنے پیٹ میں، اور یاد رکھ لو جب وہی ڈرائیور تمہارے ساتھ بیٹھے گا، تم قسم کے کھانے کھا کے، وہ جناب شوربہ دال روٹی کھا کے بیٹھا ہے، اب کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو تیرے پیٹ میں کیا ہے اور اس کے پیٹ میں کیا ہے، صرف اس گند کو بھرنے کے لیے تم نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کاش تم اپنے ساتھ اس کو بٹھاتے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھانا کھان لگے نے، سفر اندر کھانا کھان لگے نے، ایک پلیٹ اتنے 2 صحابہ کرام بہندے گئے، بیٹھتے گئے، کھانا پیش کرتے گئے، کیتا جا رہا ہے، ایک صحابی ہے، ایک شخص ہے اس پورے اجتماع اندر جدے ہاتھ دے ہوتے جناب بس دی بیماری کوڑ دی بیماری نکلی ہوئی ہے، ہر بندے دی خواہش کہ یہ میرے نال نہ بیٹھے، پام گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت نو آپ نے انہوں آواز مار کے اپنے کول کھڑا کر لیا ہے، فرمایا میں محمد مصطفیٰ تیرے نال رل کے کھاواں گا۔ اس کے ساتھ پیغمبر کھا رہے ہیں جس کے ساتھ اور کوئی نہیں کھاتا، تو باپ بیمار ہو قریب نہیں بیٹھتے ہوئے، مجھے بیماری نہ لگ جائے، ہو آل الحدیث جس کا عقیدہ ہو کہ ایک مردے سے دوسرے کو مرد نہیں لگتی، وہ بیمار سے نفرت کرے، اور باپ سے جراثیم لگتے ہیں، جس کا خون ہو تمہیں اس کے جراثیم لگتے ہیں، جس ماں کا دودھ پی کے جوان ہوئے اس کے جراثیم لگتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے ہو، اس کے لعاب سے اس کے تھوک سے نفرت کرتے ہو، جس کے تھوک سے جس کے لعاب سے جس کے منہ سے نکلی ہوئی چیز چبائی ہوئی تم کھاتے رہے ہو، آج تجھے اس کے تھوک نفرت دلاتا ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر میں پیسہ مال دولت بیوی آ گئی ہے، اس حور پری کے پیچھے لگ کے ماں کی توہین کر رہے ہو۔ یاد رکھنا یہ ماں دوبارہ نصیب نہیں ہوگی، بیوی آج چلی جائے، آج ہی دوسری بیوی تیرے حرم میں نکاح میں بستر پہ آ سکتی ہے، لیکن یہ مقدس رشتہ اٹھ گیا، دوبارہ زمین پہ اس زمین پہ دنیا میں نہیں مل سکے گا۔ جو رشتہ میسر آ سکتا ہے اس کی وجہ سے توہین کر رہے ہو اس رشتے مقدس کی، جس کے بطن سے کے اندر پلتے رہے ہو، یہ تمہارا پورا وجود اس کے پیٹ کے اندر پھرتا رہا ہے، اور وہ نوما اٹھا کے پھرتی رہی ہے تیرے بوجھ کو، آج وہ تجھ پر بوجھ بن گئی ہے۔ اخلاقیات کی کوئی قدریں بھی ہوتی ہے، کتنے سال یہ جیتے رہیں گے، کتنے سال یہ تیرے مہمان رہیں گے، کتنے سال یہ تیرے پاس رہیں گے۔ وہی ماں وہی باپ جس نے 4 5 6 بچے اور بچیوں کو پال کے پڑھا کے پوس کے نکاح شادیاں کر کے جوان کر کے گھر گھر بنا کے دے کے رکھ لی ہے، وہی جوڑا بوڑھا ہو گیا ہے، اب 4 5 بھائی مل کے نہیں پال سکے، ایک آدھا تو ادھر رہا دوجا نے تو ادھر رہا، میں ٹھیکہ چکے دوے برا دا کوئی نہیں آ میں تھوڑا سا ٹھیکہ چکے پیو دا ٹھیکہ چکیند ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان ایک جوان آیا عرض کردا ہے محبوب جی میرا باپ میرے مال چو اپنی مرضی نال پیسے خرچ کر لیندا ہے میرا باپ میرے مال چو میری کمائی چو اپنی مرضی نال پیسہ خرچ کر لینا ہے انہوں پوچھنا تے چاہیے دسنا تے چاہیے ایویں پیسہ میرا لائی آندا خرچ کیتی آندا میرے کو پوچھدا ہی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو تیرے باپ نو بلاواں گے سمجھاواں گے آپ نے پیغام بھیجا اودے باپ نو اطلاع ملی ہے کہ میرے بیٹے نے محبوب نو شکایت لا دیتی ہے باپ نو پیغام پہنچیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چلدا رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت عالیہ اندر جواب دین واسطے حاضر ہو رہا ہے رات چلدا چلدا عربی دے اشعار گنگناتا رہا ہے اپنی زبان اندر آہستہ آہستہ گنگناتا رہا ہے ان اشعار دا معنی مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میرے بیٹے میں تے ساری زندگی تو میری کمائی کھاندا رہا ہے میں تے کدے شکایت نہیں سی کیتی کہ ہن تیری کمائی جو میں کچھ پیسے لا لینے میری شکایت مصطفیٰ تک کرایا میں تے ادو نہیں نیند آندی جدو تو نہیں سی کھاندا میں ادو نیند نہیں سی آندی جدو تو نہیں سی کھاندا ہن میں کھا رہا تے تینوں نیند ہی نہیں آندی میرا باپ میرا کھا گیا میں نیند نہیں سی آندی جدو تو کھاندا نہیں سے ہن میں کھانا تے تینوں نیند نہیں آندی تو کھا نہیں سی سکتا اگر روٹی کدے کھائے بغیر سو جاندہ سے میں ساری رات تڑپتا رہندا سا کہ میرا بیٹا بھوکا سو گیا ہے تے ہن تیری میں تے منہ چوں کڈ کے تینوں کھواندا سا تے نال کہن لگا بیٹے جے کر باپ سمجھ کے احترام نہیں اسی کرنا اتنا تو احترام کر لیندا کہ میرا کمرہ تیرے کمرے نال پڑوسیاں دے بھی کچھ حقوق ہوندے تیرا میں پڑوسی نہیں تھا پڑوسیوں کا حق ہی جان لیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پہنچ گیا باپ راستے دے گنگناتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہی پہنچے آپ کو پہلے پیغام وہی آ چکا ہے آپ نے فرمایا تنو بلایا سی تیرے بیٹے نے تیرے خلاف شکایت لائی ہے لیکن جو کچھ رات تو گنگناتا آ رہا سے اشعار کہندا آ رہا سے او ذرا مینوں سنا یا رسول اللہ میں تو دل ہی دل اندر پڑھ رہا سا ایک میں سن رہا سا تواڈے تک کہ میں بات پہنچ گئی ہے ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وہی تو بغیر تو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں فرماتے نہیں فرمایا وہی آئیے من دسیا گیا ہے وہ اشعار سنان لگا ہے محبوب دی اکھاں چوں آنسو گر پے آپ نے دے بچے نو پڑھ کے دے ہاتھ دے کے فرمایا انت و مالک لابیک تو وی تے تیرا مال وی تیرے باپ دا ہے تیرا تو وی اپنے ابے دا ہے تیرا مال وی تیرے ابے دا ہے تیرا مال تیرا جس طرح چاہے خرچ کرے تینوں پوچھن دی اجازت دی کوئی ضرورت نہیں باپ تیرا بھی مالک ہے تے تیرے مال دا بھی مالک ہے اخلاق سیکھیے اپنے والدین نہ رحم کیجیے محبت فرمائیے اپنے گھر کے ماحول نو چیک کیجیے اپنے غلامت نوکر متحد کم کرنے والے جتنے سیلز مین نے جنہیں تواڈے انہاں نال محبت پیار اخلاق دا مظاہرہ کیجیے ایسا نہ ہو کہ تواڈی بد اخلاقی دی وجہ تو نفرت کا اظہار کرن مسلک تو بھی منج تو بھی لوگوں کو کہیں کہ اہل حدیثوں کے پاس دکان پہ کام نہ کرنا ایک ایک کے پاس میں رہ کے آئے ہوں میں دیکھا ہے کہ ان کے کردار کو اخلاق کو اللہ کی قسم ایسا اخلاق ہو کہ زمانہ پورا شہر پکار اٹھے کہ کام کرنا ہے تو کسی اہل حدیث دکان پہ جا کے کرو مسلک کا کم یہ ہے جناب تبلیغ نہیں کر سکتے واز نہیں کر سکتے درس نہیں دے سکتے تو اخلاق تو پیش کر سکتے ہو اپنے اخلاق سے تو لوگوں کو متاثر کرو اپنے اخلاق سے تو لوگوں کو قریب کرو اپنے کردار سے قریب کیجئے یہ گھر کا خادم ہے 10 سال کا خادم ہے
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینو ایک کم بھیجیا ہے، میں کام کرن چلا گیا تے راستے دے بچیاں نال کھیلنا شروع کر دیتا ہے، بھول گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من کس کم لئی بھیجیا ہے، مگر محبوب انتظار فرماندے تے نکلے کہ انس کے لگتا ہے کہ راستے دے رک گیا ہے، تلاش کرتے آ گئے میرے کول۔ ذرا سوچیے فیصلہ بات ہے دوستو، جی میں اور تسی ہو بھی آتے کم شگرد نو بھیجیا یا خادم یا نوکر نو بھیجیا، پھر وہ راستے میں مل جاتا تو ہماری زبان کی ترشی اور سختی کیا ہوتی۔ یہ محبوب کے اخلاق کو دیکھیے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں محبوب میرے قریب آئے تے قریب آ کے میرے کان تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے انس، اے کانوں والے جاؤ، کام بھیجا تھا اب جاؤ وہ کام کر کے آؤ، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں کہا ہے۔ کانوں والے سختی میں، ناراضگی میں، غصے میں بات وہی کہی جو حق تھی۔ کانوں پہ حاضرہ کے کانوں والے جاؤ میرا کام کر کے آؤ، جس کو بھیجا تھا وہاں جاؤ۔ پھر تبصرہ سنیے، فرماتے نے 10 سال میں خدمت دے اندر رہا محبوب دی، 10 سال خدمت تو بعد نتیجہ رزلٹ سنیے۔ فرماتے ہیں محبوب نے 10 سالوں میں مجھے کبھی اف بھی نہیں کہی۔ کون کہہ رہا اف نہیں کہی؟ تھوڑا دماغ سوچ فکر کے تھے، کون کہہ رہا ہے؟ غلام خادم علماء موجود ہے، پوچھتا ہوں آپ سے یہ درجہ کس کا ہے، یہ مقام کس کا ہے کہ جنہیں اف نہیں کہنی؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قرآن کہتا ہے والدین کو اف نہ کہو۔ خاتم رسول فرماتے ہیں مجھے پیغمبر نے اف نہیں کہی۔ سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ جو تمہارے گھروں میں والدین کو درجہ ملتا ہے وہ پیغمبر کے گھر میں خدا میں خادم کو درجہ مل رہا ہے۔ خادم کو وہ بات نہیں کہی، وہاں والدین محبوب پاتے، اپنے والدین کو پاتے تو کیا اخلاق ہوتا۔ یتیم پیدا نہ ہوتے، آپ کے والد محترم عبداللہ ہوتے، جوانی ہو میں جب سیدہ آمنہ ہوتی تو اخلاق، کردار، ادب احترام کا کیا تقاضا ہوتا، جہاں خادم کہتا ہے مجھے مصطفیٰ نے اف نہیں کہی۔ کوئی ہے تھوڑے جو دکاندار جد سیل مین اج تک تو گال نہ کٹی ہوئے، برا نہ کہا ہو، چھڑکا نہ ہو، کیسے قریب آئے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام بدلیا گیا۔ قریش اکٹھے ہو کے کہنے لگے آج تو بعد محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ کوئی اور نام رکھو۔ نام بدلے جا رہے، اور یہ اہل شرک کا وطیرہ ہے کہ وہ نام اہل حق کے بدلتے ہیں۔ اور میں یہ بات کہوں گا کہ آج تک آل الحدیث نے کسی انسان کا، کسی گروہ کا، کسی فرقے کا نام تبدیل نہیں کیا۔ حالانکہ شیخ الاسلام مولانا صلاح اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جتنی میں نے مرزائیت کے رد میں پڑھی ہیں، جب مرزے کو مخاطب کرتے ہیں تو مرزا صاحب کہتے، حالانکہ میرا دل تے صاحب پڑھن میرا دل ذاتی طور پہ نہیں کرتا، لیکن اپنے اسلاف کے اخلاق کو دیکھے، کردار کو دیکھے، ایک مرتد ہے شخص، ایک زندیق ہے شخص، ایک کافر ہے شخص، اس کو بھی نام لیا، ذکر کیا تو مرزا صاحب کہا۔ رب نے قرآن میں کفار کے نام لیے، حمان کا، قارون کا، فرعون کا، تو وہی نام آئے۔ تم مسلمانوں کے نام بگاڑتے ہو، کسی کو گنجا کہتے ہو، کسی کو کانا کہتے ہو۔
اور آج تک ہم نے کسی فرقے کا نام بھی نہیں بدلا. اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہے ہم اس کو سنی کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، ہم اس کو جب مخاطب کریں گے بریلوی کہیں گے، دیوبندی کہیں گے، حنفی کہیں گے، شافعی کہیں گے، مالکی کہیں گے، حنبلی کہیں گے، جعفری کہیں گے، چشتی کہیں گے، سہروردی کہیں گے، اجمیری کہیں گے، قادری کہیں گے، عطاری کہیں گے، سیفی کہیں گے، نقش بندی کہیں گے. جو اس نے اپنا نام تجویز کیا رکھا ہے. ہم نے آج تک کسی فرقے گروہ کے نام کو بگاڑا نہیں ہے. ان کے عقائد کا دلائل کا ہم رد کیا کرتے ہیں، لیکن نام کو ہم کبھی نہیں بگاڑتے. جب بھی بگاڑا گیا ہمارا نام بگاڑا گیا. کبھی غصے میں وہابی کہا گیا، نجدی کہا گیا، غیر مقلد کہا گیا. ہم نے پھر بھی مسکراتے رہے. تم نام بدلتے رہو، ہم سیدھے نام سے اہل جناب جتنے باطل نظریات عقائد ہیں ان کا رد کریں گے، لیکن کسی کے نام کو نہیں بگاڑیں گے، کیونکہ یہی ہمیں درس دی ہے اس ہستی و شخصیت نے جس کے ہم مرید اور غلام ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نام نہیں بگاڑے. ساڑھے غصے نال بڑے بڑے نام، یہ گستاخ ہیں، یہ وابی ہے، یہ نجدی ہے، یہ جناب غیر مقلد ہے. یہ پیغمبر کے نام کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. کہنے لگے پیغمبر کو شاعر کہو. میٹنگ میں ایک بندہ بولے شاعر مننا ہی کسے نہیں. کسی نے کیا کہا مجنون کہو، نعوذ باللہ. کہنے لگے کسے مننا ہی نہیں. کہنے لگے مزمم کہو. محمد کہہ کے تعریف ہو جاندی ہے. مزمم کہو. میٹنگ پاس ہویا، باہر نکلے قریش ہنستے مسکران دے خوش نے. آج کے بعد محمد کو محمد نہیں کہا جائے گا، نعوذ باللہ، بلکہ مزمم کہا جائے گا. جدو یہ باہر نکلے محبوب نو دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا نام بدل دیتا گیا ہے، ہن اج تو بعد تو مزمم کہنا ہے. مسکرا پہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ویکھ لو اللہ نے دے شر نو میرے تو کیویں دور ہٹا دیتا ہے. وہ کسے مزمم نو گالیاں دیندے رہن گے، اللہ نے مینوں محمد بنایا ہے. تو کہی رکھو بھابی نجدی غیر مقلد. ہم آل الحدیث ہے، ہمارا نام آل الحدیث ہے. یہ نام ہمیں پایا ہے، پیارا لگا ہے، یہ نام آل الحدیث ہے. تم جو مرضی کرتے رہو، پھر بھی ہم ہنستے مسکراتے رہیں گے. کسی کو برا کہتے رہو، ہم کون ہیں بولو؟ آل حدیث. نجدی نہیں ہے اور ہم تو غیر مقلد بھی نہیں ہے اور مقلد بھی نہیں ہے، غیر مقلد بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں تم. ہم نہیں ہے، نہ ہم مقلد ہے نہ ہم غیر مقلد ہے. مقلد وہ ہوتا ہے جو تقلید کرے. اس کا الٹ غیر مقلد نہیں ہے. علماء کرام سے پوچھ لے. محقق ہے جو تحقیق کرے. محقق کہنے سے ہماری تعریف ہوتی تھی، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ان کو محقق نہیں کہنا، ان کو غیر مقلد کہنا ہے. اپنے علم کا جنازہ نکال دیا لیکن نام صحیح نہیں لے سکے، غصے میں اور جناب اپنی ناراضگی میں. صحابہ کرام کو بھی اہل شرک کہا کرتے تھے یہ سفہا ہے، یہ غیر فقیہ ہے، یہ سفہا ہے. اس وقت بھی یہ مشرکین کہتے تھے، لیکن رب نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، وہی سفہا ہے. میرے محمد کے صحابہ کی شان کو وہ جانتے نہیں. مقلد غیر مقلد تم ہو، ہم اس سکول میں گئے ہی نہیں. یہ میں سمجھ نہیں آئی کہ میں مثال کے ساتھ سمجھایا کرنا. ایک بندہ سکول گیا، تسی داخل کراؤ بچہ کسی ہیڈ ماسٹر کو جا کے داخل کراؤ. 2-4 دن بعد جاؤ وہ بچہ میرا سکول آیا ہے تو اس کو پوچھو وہ جناب آ کے کیڑی کلاس پڑھتا ہے؟ جی میرا بچہ 9ویں پڑھتا ہے. چلو رجسٹر منگاؤ جی تھوڑا بچہ حاضری لگی ہے، تھوڑا بچہ حاضر ہے. تو دوسرے دن جاؤ تو بچہ نہ ہوئے تو پوچھو تو کی آئے گا؟ آج تھوڑا بچہ حاضر غیر حاضر ہے، کیونکہ سکول پڑھتا ہے. آج آیا تو حاضر ہے، نہیں آیا تو غیر حاضر ہے. ایک بچہ سکول داخل ہی نہ کرو
اگلے دن سکول جا کے ماسٹر کو پوچھو گا میرا بچہ سکول حاضر ہے یا غیر حاضر ہے، اور کیڑی کلاس پڑھتا ہے، اس کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اس آخیا کملیا پھر میرے کو کی پوچھنا ہے؟ اس آخیا میں پوچھنا با حاضر ہے یا غیر حاضر ہے؟ اس آخیا عقل دے انیا حاضر وہ ہوندا ہے جڑا سکول داخل ہوئے، پہلے داخل ہوئے مگروں پھر آوے تے حاضر ہے، نہ آوے تے غیر حاضر۔ جڑا آئے ہی نہیں، داخل ہوئے ہی نہیں، وہ حاضر بھی نہیں تے وہ جدو اسی تقلید والے سکول گئے ہی نہیں، اسی مقلد کا دے غیر مقلد کا دے اسی وہ سکول داخل ہی نہیں ہوئے۔ ہم تو ایک ہی مدرسے میں گئے، پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ہم تو اتباع والے سکول میں داخل ہوئے ہیں، تقلید والے سکول میں گئے ہی نہیں۔ جب گئے نہ تم نہ مقلد ہوئے نہ غیر مقلد ہوئے، ہم متبع ہوئے۔ جس سکول میں ہم نے پڑھا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے، مصطفیٰ کی اتباع کا درس دیتا ہے۔ پیغمبر کا اخلاق دیکھیے، آپ نے فرمایا کسی مذمم نو برا کہنے گے اللہ نے مینو محمد بنایا ہے، کافران یہودیہ نے مدینے اندر پروگرام بنایا، السلام علیکم نہیں کہنا بلکہ السلام علیکم کہنا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام دی کول گزرے تے کہنے لگے السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا وعلیکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جملہ سمجھ کے کہنے لگیاں کہ وعلیکم السلام، تواڈے تے موت آوے اور تواڈے تے اللہ دی لعنت تے غضب ہوے۔ سیدہ کائنات جدو یہ بات کہی ہے، محبوب نے فرمایا عائشہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ فرمایا محبوب جی تسا سنیا نہیں ہونا، السلام علیکم نہیں کیا، السلام علیکم کیا، تواڈے خلاف نہ بددعا یا بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ سن لے، انہوں نے السلام علیکم کیا ہے، میں جواب اس طرف علیکم کہہ چھوڑے ہے، انہوں دی بات انہوں تے لوٹ گئی ہے، اللہ نے میں لعنت کرن لئی نہیں بھیجیا۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ اب بات نو آخر وال لے کے جاواں، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے لیٹے ہونے بھوک دی شدت اور اس دی وجہ تو پریشان نے۔ نبی علیہ السلام گزرے، فرمایا محبوب جی کا آیت دا معنی تے سمجھا دیو۔ پہلے صدیق عمر عثمان گزرے نے، انہوں نے معنی پوچھا ہے، انہیں سمجھایا ہے، لیکن کامل سمجھ نہیں آئی، ذرا معنی سمجھا دو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا ابو ہریرہ دا معنی ہے کہ تانوں بھوک لگی ہے، آؤ تانوں اس آیت دا معنی آندا ہے عبد الرحمان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس دا معنی فرمایا بھوک لگی، آؤ ابو ہریرہ میرے نال چلو۔ کسی صحابی دے گھر نہیں بھیجیا، محبوب کی ساری سیرت پڑھ لو۔ جب بھی مسجد نبوی میں مہمان آیا کرتے تھے تو اس کو دوسرے کے گھر میں، صحابی کے گھر میں تب بھیجا کرتے تھے جب مصطفیٰ کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، نہیں تو پہلے اپنے گھر میں۔ ہوں مولوی جدوں ہی مسیح سلام پھر کوئی سفیر آیا ہوا تو بھائی سفیر آیا اس بعد روٹی بھیج دے، تیرے گھر نہیں پکتی۔ جماعت نو جو آنا تو اپنے گھر لے جا، اللہ دے بندے۔ تاں تے لوگ مولویاں تو ہوں جی پریشان ہیں، بھائی مولوی کھان جو گئی ہوندے، کھوان جو گئی نہیں ہوندے۔ انہاں کول 740 جنازے دے پیسے، جنازے دے کپڑے دا بچے ہویا ٹوٹا، او ٹکڑا جناب گاز، او جناب میت دا بچے ہویا صابن، او نے خوشبو، جو سارا کچھ مولوی گھر لے گئے تو قوم پکار اٹھی کہ یہ کوئی عجیب مخلوق۔ تبھی تو لوگ نفرت کرتے ہیں، مولویت نے اپنے مقام کو گرا دیا ہے۔ صابن جو نہیں چھوڑتا شاپر میں ڈال کے جیب میں ڈال کے جا رہا ہے، میت نو نوایا ملا نے تے نال صابن گھر کے لے کے جا رہا ہے۔ بجے تسی لے گئے نا تو تواڈے بچے ڈر سن، تیرے بچے لوہے دے نو نہیں ڈردے۔ انہاں دے اپنے گھر لے کے صابن اکٹھا کیتی جا رہے ہیں، میت کا صابن نہیں چھوڑتا جو، یہ سچ بولے گا ممبر پہ چڑھ کے۔
یہ جھوٹ بولے گا ممبر پہ جو تیرے مال کا چور ہے، یہ تیرے ایمان کا، دین کا، شریعت کا، عقیدے کا چور نہیں ہے تو اور کون؟ میرے رشتے دار ہے اور ہے وہ دوجا خطیب دوسرے مسلک. میں انہیں کو پوچھ لیا، میں کہ سنا با جڑے کول ساتھ میں چلی میں یہ جڑے حدیث ہے ویسے آپس جو برادری بیٹھے تھا خوشی غمی کے موقع آدھا کوئی نہیں. میں پھر کرتے کیوں؟ ہو سکے جڑے ڈرائیور ہوتے ٹیکسی والے ڈرائیور جڑے ہوتے اڈیا تے بہن نہیں تنخواہ تھوڑی نہیں ہوتی 3-4 ہزار ہوتی ہے ٹوٹل. میں کہ میں تو نہیں پتا دسو ٹوٹل تھوڑی جنی تنخواہ ہوتی 4-5 ہزار باقی نہ کمیشن ہوتا جتنا کام کرن گے وہ 20%, 25% وہ ڈرائیور دا باقی مالک دا. کیونکہ تنخواہ تھوڑی ہوتی ساری تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے تھوڑے بابیا تنخواہ بہتی ہوتی ہے اصل تاں بلتاں کڈیاں بجے تم اینج نہیں دو گے اسی اینج کا لے لاں جہاں سیدھے ہاتھ نہ گیو نہ نکلے الٹے ہاتھ پھر کرنا پہنا. کہنا اللہ کی قسم یہ ہم مانتے ہیں بدعات ہے، ہمارا ضمیر مانتا ہے، ہمارا علم مانتا ہے بدعات ہے، لیکن مجبوری ہے کہ تنخواہ تھوڑی نہیں والے دیس نہیں تو ٹھیک نے ماشاء اللہ ہوں تنخواہ تھوڑی ہوں تھوڑی ہو تو میرا قصور. ہاں بڑے بڑے مظلوم ہیں بےچارے. چلو پھر صحیح. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رحم کیجیے علماء پر. تنخواہ جڑی نا میں نے اشارہ ہو گیا چنگی دیتی کرو محبت پیار محبت سے پیار سے. میرے کو پچھلے مہینے ایک دوست آئے چک دے سگو دے لکھتن خطیب چاہیے چک چلی اوٹ سے لے سن ریکارڈ ہی ہوتی سونے نہ لے کہنا جی سن خطیب چاہیے. میں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی جامعہ طالب علم کوئی پڑھے گا فارغ دے دو. میں کہ دے دینا تنخواہ کی نہیں دے دو کوئی جنا سی انشاءاللہ 10,000 کر لیں. میں کہ وہ دیہڑی دی کتنی بنتی دیہڑی آدھا کوئی 300 تو بن جاتی. میں کہ ساڈے علاقے مزدور کوئی نہیں 300 تو لبدا. میں ساڈے جڑے گٹر صاحب چوڑے وہ بھی 300 نہیں لیندے دیہڑی 10,000 تو میں کہ عالم لے جانا کم لیا. میں ساڈے علاقے تو مزدور بھی نہیں لیندا وہ 800 دیہڑی لیندا ہے. پھر کنی تنخواہ مزدور دے دے. میں کہ 800 دی دیہڑی تے مزدور لب جاندا کو پورا سا پورا جڑے بازار کھلوتے 800 تو لگ جانا. توجہ اچھا وہ بھی نہیں لبتے تو میں کہ مزدور دے برابر دیہڑی دے دو. ٹھیک ہے میں 800 دیہڑی بن دی ہے 800 تھی دیہڑی دے دو. وہ تو پھر 24,000 ہو گیا. تو میں کہ اور جانا لے ہوں 24,000 مولوی دے بھی مستری کے برابر نہیں دیتے تو مزدور کے برابر دے دو. جتنا چوڑا لیتا ہے چوڑا بھی صفائی کرنے والا 25-30,000 تنخواہ لے رہا ہے. کچھ تو رحم کر لو اس. تبھی تو کام نہیں ہوتا توجہ نہیں ہوتی مسجد سے تمسک تعلق قائم نہیں رہتا. وہ بیچارہ دوڑ رہا ہوتا ہے سائیکل موٹر سائیکل میں چڑھ کے ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے گھر دروازے کھڑکا رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مل جائے مجھے تاکہ مہینہ گزر جائے. اس لیے تو کام نہیں ہوتا. پھر کہتے ہو مسلک کا منہج کا کام نہیں ہوتا. تم عالم کو کہو کام کہ ہماری مسجد کی انتظامیہ جو ہے آپ کے اپنے کاروبار میں تو ہمارے 4 آنے 2 آنے شیئر رکھ لیتے ہیں اور تم جناب تمہیں کوٹھی بھی لے کے دیں گے مکان بھی لے کے دیں گے بچوں کے معاملات بھی سارے ہوں گے. تو عزت سے غیرت سے کام کرو. مسجد کے فنڈ میں سے ہم اپنے کاروبار میں تمہارا شیئر رکھ لیتے ہیں تو وہ کیوں نہ کام کرے. پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نے مقرر کر دیا تھا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ میرے رسول کو دو تاکہ رسول کے گھر کے انتظامات چلے. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے تو صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ باغ خدق کا جو معاملہ ہے سیدہ کائنات سے کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا فرمایا تھا کہ یہ بیت المال میں جمع ہوگا لیکن اہل بیت کے اخراجات چلتے رہیں گے. اور پیغمبر علیہ السلام کے 9 حجرات صحابہ کرام 11 حجرات جو ہیں ان کو چلاتے بھی رہے اور پیغمبر کی بیویوں کے تحویل میں بھی رہے اور وہاں وہ رہائش اور ان کے اپنا مسکن رہا بھی صحیح. اور بیت المال سے 50 سال تک خرچہ چلتا رہا ہے. محبوب نے 23 سالہ امامت کے بعد 50 سال ان کی بیویوں کے اخراجات معاملات کے امہات المومنین کے بیت المال سے چلتے رہے. جماعت نے جناب ان کو ترک نہیں کیا نہیں چھوڑا. تم یہ سنت سمجھتے نہیں ہو پیغمبر کی یہ طریقہ
تم موت کے بعد دوسرے اگلے دن مولوی کے بچوں کو مکان سے نکال دیتے ہو، یہ کہیں تم پر سنت نازل ہوئی ہے؟ حضور دنیا سے چلے گئے، 11 بیویاں حضور کے حجرات میں قائم رہی ہیں، 50 سال تک بیت المال سے جماعت خرچہ دیتی رہی اور مصطفیٰ کی بیویاں دنیا میں زندگی گزارتی رہی۔ یہ سنتے کہا ہے اخلاقیات کے سارے جنازے نکل گئے، جس شعبے کو کھولو وہاں ہی ساری کیفیت ہے۔ فرما ابو ہریرہ آئیے، مجھے محسوس ہوتا ہے تجھے بھوک لگی ہے، اپنے گھر لے کے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر جا کے پوچھا کوئی کھان پینو چیز؟ فرمایا محبوب جی دودھ کا پیالہ تحفے اندر آیا ہے۔ فرمایا دودھ کا پیالہ ہی لے آؤ۔ فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے صحابہ کرام اصحاب صفہ نو بلا کے لے آؤ، 70 دے قریب نے۔ فرمایا بلا کے لے آؤ، سب نو بلا کے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے دودھ جدوں میں ویکھیا ادوں تے خیال آندا سی کہ کیوں جاواں، لیکن اطاعت تو بغیر گزارا نہیں سی۔ محبوب نے جو فرمایا جاؤ بلا کے لے آؤ، میں چلا گیا سب نو بلا کے لے آیا۔ فرمایا اے ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑ لے، تینوں پلانا شروع کر دے۔ محبوب نو بھی بھوک لگی ہے، آپ نہیں پیتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ کہاں کا پیر ہے جڑا آپ کھاوے تے اندر کھاوے تے دروازے بند کر کے کھاوے تے باہر مریدن تبرک لبے تے لین وچ لبے۔ یہ ہے وہ پیر، یہ ہے وہ گھر کا پیر بھارا۔ کیوں نہ لعاب زمین پہ گرنے دیں صحابہ، کیوں نہ چہروں پہ ملیں، کیوں نہ وضو کے قطرے زمین پہ نہ گرنے دیں جب پیر ہو ہی ایسا۔ فرمایا پلاؤ، سیدنا ابو ہریرہ پلاندے گئے، 70 صحابہ پی گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ ہن تسی تے میں رہ گیا جی محبوب جی۔ فرمایا ابو ہریرہ پہلے تو پی لے، پہلے تسی پی لو۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ فرماندے محبوب میں فرمایا تسی پیو۔ سیدنا ابو ہریرہ پی رہے نے تے کائنات دا مرشد امام ویکھ رہے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جنہ مدارس نو کھول لو تے عجیب کیفیت ہے، بکرا دباوندا کلیجی مدیر دے گھر گئی ہے، کلیجی لے گیا، کپورے بھی مولوی لے گئے، کلیجی بھی وہ لے گئے، ایک نابران بھی وہ لے گئے۔ پھر آدھے مدرسے چلتے نہیں، پھر ایویں چلتے ہیں جدو خیانت شروع ہو جا۔ جیڑا مدرسہ اجڑتا ہے خیانت کی وجہ تو اجڑتا ہے، وگرنہ کدے مدرسے نہیں جڑتے فنڈ کی کمی کی وجہ سے نہیں، جو اجڑا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے یا خیانت کی وجہ سے۔ دو چیزیں قائم رہے، امانت دیانت قائم رہے اور زبان کی مٹھاس قائم رہے، نہ مسجد اجڑتی ہے نہ جماعتیں اجڑتی ہیں، یہ ساری چیزیں قائم رہتی ہیں۔ امانت بھی ہو ساتھ اخلاق بھی ہو۔ کہیں امانت نہیں ہے، کہیں اخلاق نہیں ہے، اجڑ گئے ادارے، اجڑ گئی مسجدیں اور اجڑ گئے بڑے بڑے جامعات مدارس بدخلقی کی وجہ سے اور خیانت کی وجہ سے۔ یہ ہے پیر کھڑا ہے، استاذ کھڑا ہے، مرشد کھڑا ہے، نگران کھڑا ہے مدرسے کا، اور کون پی رہا ہے؟ شاگرد۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث جوڑ لو تو بات واضح ہو جائے، وہ بخاری کی حدیث۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندی ہیں محبوب جی چکی پیس پیس کے نشان پہ گئے نے، علی دے مچکی دا چک چک کے نشان پہ گئے نے، ایک غلام دے دو۔ اج کل سنے ہیں غلام آئے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا فاطمہ تسی چکی پیس دیو، ہن جے کول پیسہ آ جائے کون چکی پیسدا ہے؟ ہن لبدے پھردے ہوندے لوگ کہ چکی دا خالص پرانا چکی والا آٹا لب جاوے، ہن نہیں لبدا۔ اس ویلے جڑا بچارا غریب ہو گیا وہ گوڑ والی چاہ پیندا ہی، ہن لبدے ودے کہ گوڑ والی چاہ لب جاوے۔ ان فیشن بن گیا نے اس قوم کی الٹ سوچ فکر دیکھ لیجیے، اخلاقیات کو دیکھ لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے، غلام مانگنے آئی ہے گھر کے کام کاج کے لیے، جس کے بعد 2 پیسے آ جائیں وہ ایک خاتون پکڑ کے لے آتا ہے، بے نماز بے دین، وہی کھانا پکاتی ہے، وہی برتن دھوتی ہے، اس میں پھر لذت سکون اطمینان خشوع و خضوع نماز میں کیسے نصیب ہو جس کے ہاتھ کا آپ نے کھایا۔
بس پیسے آنے چاہیے. وہ بیویاں جناب جناب پلگوں پہ بیٹھ گئی ہیں, کام کرتی نہیں ہے, کام ہوتا نہیں ہے. آپ جناب ٹکے کبابوں کا دور زمانہ آ گیا. باہر بھی کہ وہ تو دو لئی آیا جاتے, نال تو روٹی بھی بڑی آیا جاتے, رل کے کھا لیں گے. وہی ساری بے دینی اور بیسی کہتے ہیں مہنگائی آ گئی ہے. میں کہتا ہوں مہنگائی آئی نہیں ہے, مہنگائی تم نے خود اپنے دماغ پہ چڑھائی ہے. کس نے کہا تھا کہ 20,000 کی مہینے کی چائے پی جاؤ؟ کس نے کہا تھا کہ 5-5 کھانے دسترخوان پہ رکھو؟ اس میدے میں جناب مٹن بھی ساتھ ہی ہو, چکن بھی ساتھ ہی ہو, مچھلی بھی ساتھ ہی ہو, کھیر بھی ساتھ ہی ہو, جناب پیپسی بھی ساتھ ہی ہو. اندر چنگا ماحول بنایا. یہ سنت تھی, یہ دین تھا, یہ شریعت تھی. مہنگائی ہے نہیں. مہنگائی ہماری بے تکلفی نے ذہن پہ چڑھا دی ہے, ہماری آوارگی نے ذہن پہ چڑھا دی ہے. جب تک ہم سارے یہ چسکے کھانے دسترخوان پہ آئے نہیں, ہم اس پر تک راضی نہیں, مطمئن نہیں, خوش نہیں. پیغمبر کی سیرت کو پڑھو. آج بھی ایک سالن ایک روٹی کھانے کے لیے, سالن روٹی ایک دسترخوان پہ آ جائے, اللہ کی قسم آج بھی مہنگائی نہیں ہے. اگر آج ولیمہ ویسے ہو جیسے محمد مصطفیٰ کا طریقہ تھا. ہوں پتہ نہیں ساڈے واسطے کتنے بنے نا. سنیے, یہ دودھ ہے, دودھ کا پیالہ, اسی پہ رات گزارنی ہے. مصطفیٰ نے 4-4 5-5 کھانے اکٹھے تو ون پونے تے وکھرو وکھری. اندر حالت تے خراب ہونی ساری, ہائے آئے تو کرو. یہ زبان کی چسکے. سنیے حدیث پاک. سیدہ کہنا سیدہ فاطمہ تو ذرا فرما دیا محبوب جی ایک غلام دے دو, چکی پی دیتا کرے, پانی دا مشکیدہ بھر دیتا کرے, میری مشقت بھی ختم ہو جائے گی, علی دی مشقت بھی ختم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام دا جواب سنیے جو صحیح البخاری اندر ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جڑے اصحاب صفہ طلبا نے مسجد نبوی اندر انہوں نے کھان نو نہیں ملتا تے بیٹیاں نو غلام دے دیواں. کبھی بلایا تم نے ولیمے میں طلبا کو؟ سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں کسی غریب کو نہ بلایا جائے. دوستوں نے بلان دو, برادری بلان دو, چند غربان ہو صرف غربت کی وجہ سے, جنہیں کوئی کارڈ نہیں آتا معاشرے میں, کبھی وہ ان کو بھی بلا لیا کرو. کتنے وہ خوش ہوں گے. وہ نمازی مسجد کے غریب جن کو کوئی نہیں بلاتا, پیسوں والوں کو سب بلاتے ہیں. ہمارے سرگودے کا ایک بزرگ ہے, زندہ ہے, ابھی سلامت ہے, اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. پیسے تھے, دولت تھا, مال تھی, سب کچھ تھا. اشتہاروں پہ نام آتا تھا, نام میں نے نہیں لینا, نام لکھا ہوتا تھا جناب فلاں صاحب مہمان خصوصی, زیر صدارت, خصوصی شرکت. آج وہ زندہ ہیں, موجود ہیں, چلتے پھرتے ہیں, مال ختم ہو گیا. میں 15 سال ہو گیا اشتہار پہ اس کا کبھی نام دیکھا ہی نہیں. سب سے اوپر بھی ہوتا تھا, اب ہے ہی نہیں. اس کی مسجد میں پروگرام تھا پچھلے مہینے نومبر میں, میں گیا تو وہ سامنے بیچارہ کرسی پہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. میں جا کے ملا ان کو تو میں سوچ رہا تھا, کرسی پہ بیٹھے تقریر کرتے, اس کو دیکھ رہا تھا, سامنے اس طرح بیٹھے تھے کرسی پر. میں نے کبھی تیرا نام بھی چڑھتا تھا اشتہاروں کے اوپر اس لیے کہ تیرے پاس پیسہ تھا, آج پیسہ نہیں ہے, تیرا نام لکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اللہ کی قسم اخلاقیات کی سارے قدریں ختم ہو گئی. مولوی وہی ہے اس مسجد کا, جماعت بھی وہی ہے, تنظیم بھی وہی ہے. پہلے تنظیم والے بھی لکھتے تھے, مولوی بھی لکھتا تھا, سارے لکھتے تھے, اس لیے کہ کار تھی, گاڑی تھی, پیسہ تھا, مجلسے میں فنڈ دیتا تھا. اب نہیں رہا تو کون نام لکھتا ہے غریب کا, کون بلاتا ہے غریب کو. یہ اخلاقیات کی قدریں جو ہیں بالکل ہی ختم ہو گئی. فرمایا بیٹا طلباء کے لیے کھانا نہیں ہے اور تجھے غلام دے دوں. یہ ہے مدرسوں کے چلنے کا انداز. اور آپ سے بھی پیغام یہی دوں گا کہ اپنی زکات, اپنے صدقات, اپنی خیرات, جو اتنا پیسہ خرچ کرو مجھ سے وعدہ کرو کہ جو بھی خرچ کرو گے اہل حدیث کے مدارس پہ خرچ کرو. اس سے پاکیزہ مصرف رب کی زمین پر نہیں ہے. کتابوں کی اشاعت پر خرچ کرو.
مدارس کو مضبوط کرنے پر خرچ کرو. اللہ تللے گھروں میں نوکر را کر رکھے ہوئے ان کی شادیوں پر خرچ کرتے ہو, جہیز ان کو خرید کے دیتے ہو. مدارس والے آئے تو شادی کر چھوڑی جی, جہیز دے چھوڑیا. جہیز جب اسلام میں ہی اس قدر ثابت نہیں تھا, مربجہ جہیز گفٹ کی تحفے کی حد تک تو حدیث میں گنجائش نہ مل سکتی ہے اور ہے, لیکن یہ مربجہ پورے گھر کا ماحول سامان جو ہے وہ بچی لے آئے. جب اسلام میں نہیں تھا تو تمہاری زکات تو اجتماعی شادیوں پر خرچ ہو گئی, تمہاری زکات تو ادھر خرچ ہو گئی. مدارس کو کون مضبوط کرے گا؟ جس مدرسے کے جس جماعت کے مدرسے مضبوط نہیں ہے وہ علمی طور پر ختم ہو گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے. مرزائی وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں چیختے ہو تم کہ وہ کلیدی عہدوں پر پہنچ گئے, انہوں نے اپنا پیسہ اپنے منہج پر خرچ کیا ہے. رافضی پہنچے ہیں, انہوں نے اپنا پیسہ اپنے مذہب پر خرچ کیا ہے. تمہارے سارے سال کے مسجدوں کے مدرسوں کے خرچ ایک طرف, 10 محرم کی مجالس عزا کا خرچ ایک طرف کر لیا جائے, تم سے پھر بھی وہ خرچ میں آگے ہے, تم نہیں خرچ کر سکے. انہوں نے مجالس پر عزاداری پر اپنا پیسہ خرچ کر کے بازار بند کروائے, شہر بند کروائے, علماء پر پابندیاں لگوائی اور اپنے چوکوں چوراہوں پر اذان کو, مسلک کو, منہج کو بیان کیا اور کنایوں میں اشاروں میں صحابہ کرام کی تکفیر اور تنقید کرتے رہے اور تم برداشت کرتے رہے, اس لیے کہ وہ مضبوط ہو گئے. اپنے پیسے کو اپنے مذہب پر منہج پر خرچ کر کے تم جماعت پر خرچ نہیں کرتے ہو. مرضی سے جہاں چاہے تمہارا, کوئی پھوپھی کو دے آتا ہے, کوئی خالہ کو دے آتا ہے, کوئی ادھر خرچ کرتا ہے, کوئی ادھر خرچ کرتا ہے. جب منہج تمہارے دل و دماغ سے اٹھ گیا ہے تو پھر چیختے کیوں ہو کہ فلاں وہاں پہنچ گیا, فلاں وہاں پہنچ گیا, فلاں وہاں پہنچنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. اہل الحدیث وہ ہوتا ہے بھائی چاہے مزدور کیوں نہ ہو, اپنی مزدوری دہاڑی سے 10 روپے اگر مطلب طے کر سکتا ہے تو 10 کرے, 5 کر سکتا ہے تو 5 کرے, 1 روپے کر سکتا ہے تو 1 کرے. لیکن اہل الحدیث ایسا نہ ہو جس کا 1 روپے روزانہ کم از کم مدرسے پر خرچ نہ ہو. تم اپنے منہج کے لیے مخلص ہو جاؤ. اگر ایک مسجد ہر سال ایک بچے کو تیار کرے, محلے میں جو غریب بچہ ہے اور اس ذہین ہے, فتین ہے, اس کو پڑھانے پر مسجد کے فنڈ سے خرچ ہو, اس کو پڑھا کر کے اعلیٰ تعلیم دلوا کے اعلیٰ عہدے پر پہنچانے کے بعد دوسرے بچے کو لے لیا جائے. کیا تم مسجد کی بنیاد پر ایک بچہ تیار نہیں کر سکتے؟ اگر 10,000 مساجد اہل الحدیث کم از کم بھی ہوں اور 10,000 بچے تیار ہو جائیں تو انقلاب آ سکتا ہے, تبدیلی آ سکتی ہے. جب جس شعبے میں نکلو تو آگے اہل حدیث بیٹھا ہو, عدالت میں جاؤ تو اہل الحدیث بیٹھا ہو, کچہریوں میں جاؤ, تھانوں میں جاؤ تو اہل الحدیث بیٹھا ہو, اور وہ امانت دار بھی ہو, صالح قیادت بھی ہو, امانت سے دیانت سے قوم کے فیصلے کرے اور صالحیت کا انقلاب برپا کر دے. کیونکہ ہم ہی تو وہ ہے جو تکفیری بھی نہیں ہے, ہم ہی تو ہے جو خارجی بھی نہیں ہے, ہم ہی تو ہے جو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے, ہم ہی تو ہے جو اس قوم کو صالح قیادت دینے کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اس قوم کو صالح قیادت دیں. جب ہم ہی پیچھے ہٹ گئے تو ہم ہی تو تھے جو سب کو برداشت کر کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, اور کوئی گروہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے. جہاں حکومت آج بھی زور ہے دوسری جماعت و تنظیموں کا, وہاں مساجد اہل حدیث کو گرایا جاتا ہے اور وہاں اہل حدیث کو مارا جاتا ہے, رفعیتیں نہیں کرنے دیا جاتا. اہل الحدیث ہی تو ہے جن کی مساجد میں بریلوی, دیوبندی, مکتبہ فکر کے لوگ یا اہل حدیث کوئی بھی مسلمان آئے نماز پڑھے پورے ادب احترام ملتا ہے تو ہماری مساجد میں ملتا ہے. رب کی زمین پہ اگر تعصب سے پاک گروہ ہے تو وہ صرف اہل الحدیث کا ہے. ہماری ذمہ داری ہے صالح قیادت مہیا کرنا. ہر مسجد کی بنیاد پر ایک بچہ تیار کر دو, مسلک پہ رحم کرو, مسلک پر کچھ ترس کھا جاؤ, مسلک کو کچھ مضبوط کرنے کا عزم کر لو. ہر مسجد کا صدر جو ہے ایک بچہ تیار کرے اپنی جماعت سے, اپنے محلے سے اعلیٰ منصب عہدے تک پہنچانے کے لیے اس پر خرچ کرو, زکات خرچ کرو, صدقہ خرچ کرو, پیسہ خرچ کرو, مسجد کے فنڈ سے خرچ کرو, کرنا پڑے تو کرو تاکہ تمہارا
تمہارا یہ مسلک منج مضبوط ہو، اتنے تمہارے مراکز مضبوط ہو کہ محبوب فرما رہے فاطمہ بیٹی کو غلام دے دوں اور طلباء کو کھانا نہیں ملتا، میں ان غلاموں کو بیچوں گا، جتنا پیسہ آئے گا تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو اور رات کو سو جایا کرو، تھکاوٹیں دور ہو جایا کریں گی، چکی خود پیسا کرو، محمد کو جماعت مضبوط کرنے دو، محمد کو جماعت کا منہج مضبوط کرنے دو، مجھے طلباء کو پڑھانے دو، مجھے انقلاب لانے دو، مجھے اسلام کو غالب کرنے دو، مجھے خرچ اپنی مسجد پہ کرنے دو، مجھے خرچ اپنے مدارس پر کرنے دو، اپنی بیٹی کو تسبیح سکھلا دی ہے اور طلباء پر خرچ کر دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے جب سب پی گئے تو پیغمبر نے مجھے پلایا، جب سب طلباء سیر ہو گئے میرے سمیت تو پیغمبر نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، وہاں ہونٹ رکھ کے پینے لگے جہاں طلباء نے ہونٹ رکھ کے پیے تھے۔ میں کیوں نہ کہوں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ میرے محبوب پر کروڑوں رحمت نازل فرما، جنہوں نے یہ اخلاق، یہ درس، یہ منج دیا ہے ہمیں، جس کے وارث آج ہم ہیں اس رب کی زمین پر۔ اس وراثت کو لے کے اٹھو، اسی مسلک اور منج، چھوڑ دو یہ سارے تکلفات، چھوڑ دو یہ فضول خرچیاں، چھوڑ دو دسترخوان سے یہ فضول چیزیں، یہ طلباء پر خرچ کرو، مدارس پر خرچ کرو، مسجد پر خرچ کرو، علماء پر خرچ کرو، طلباء پر خرچ کرو، ونڈ چلاؤ اپنے گھر میں۔ میں تو اللہ قسم کہا کرتا ہوں جب مجھے کوئی جلسے میں، پروگرام میں، دعوت میں جناب میں ایک سبزی کا جناب سالن پیش کرتے، یہ جی مکس سبزی بنائی ہے، میں کہتا ہوں مکس سبزی کے بجائے یہ جو 4 سبزیاں اکٹھی کی ہیں یہ 4 راتیں گزر سکتی تھی، تم نے نقصان کیے، ایک دن ایک پکاتے، دوسرے دن دوسری پکا لیتے، رات گزر جاتی۔ جو فکری لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں، جو فکری لوگ ہوتے ہیں وہ مال اڑاتے نہیں ہیں، جو فکری لوگ ہوتے ہیں وہ مال کے گھر کے بچوں کو آوارہ نہیں کرتے، جو فکری لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ٹچ موبائل لے کے بے حیائی میں نہیں لاتے، جو فکری لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو سویا نہیں کرتے، جو فکری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی شادیوں بیاہوں پر اتنے پیسے خرچ نہیں کرتے، وہ مسلک منج عقیدے جماعت کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے اس طرف رخ مڑنے کا، اب وقت آ گیا ہے اپنے تکلفات چھوڑ دو، بچوں کو اولادوں کو سادگی سے کھلائیے، پیسہ کما کے منہج پر، جماعت پر، مدارس مساجد پر خرچ کیجیے، بیماروں پر نہیں، بیمار جو ہے ان کو حکومت سنبھالے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لگ سکتا ہے میں قائل ہوں یتیموں پر، مسکینوں پر، بیوگان پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، شریعت نے کہہ دیا ہے، لیکن وہ اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت جناب خرچ کرے، علاج کرائے غریبوں کا، بیماروں کا، ہماری ذمہ داری اور ہے، مسلک منہج کی ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے جناب، ہماری ذمہ داری مسلک اور منہج پر پیسہ خرچ کرنا ہے، اس پر ہم خرچ کریں۔ کیا پتا بیوہ پر خرچ کرو گے تو وہ تمہارے پیسے سے اس کے بچے اس سے سگریٹ پیتے ہوں اور اس سے جناب نشہ کرتے ہوں، یتیموں مسکینوں پر خرچ کرو، پتہ نہیں کہاں خرچ کرو گے وہ پیسہ، طلباء پر خرچ کرو گے، رات کو بھی قرآن پڑھیں گے، دن کو بھی قرآن پڑھیں گے، علماء پر خرچ کرو گے، مسجد مدرسے پر خرچ کرو گے، یہاں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ صدقہ رک نہیں سکے گا۔ میں آپ کو یہی سی دعوت فکر کے دے ساتھ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ سے یہ عہد لے کر کہ اپنی ساری زکوٰۃ، سارے صدقات، سارے خیرات پورے سال میں جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ آپ مسجد اور اپنے مدرسے پر خرچ کرو گے، مسجد اور مدرسے پر خرچ کرو گے۔
جس مدرسے کو آپ پسند کرتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، مضبوط سمجھتے ہیں، جہاں دل اطمینان مطمئن ہوتا ہے اس پر خرچ کریں. آپ کا پورا شہر مدرسوں سے بھرا ہوا ہے. علماء کرام کی یہاں جناب ایک بزرگوں کی موجود ہے. کتابوں پر خرچ کیجیے، کتابوں کی اشاعت پر خرچ کیجیے، مدارس پر خرچ کیجیے، مساجد پر خرچ کیجیے. بستیوں میں، نئی کالونیوں میں، نئے علاقوں میں، گلیوں چوکوں چوراہوں میں، جہاں بھی ہو سکتا ہے مسجدوں کے لیے جگہ خریدیں، جگہ خریدیں. مسجد بن جائے گی، جگہ خریدیں، لوہے کی بنا لیں، چادر کی بنا لیں، جھونپڑی بنا لیں. مت انتظار کریں جناب اتنی بنے گی تو یہاں جماعت شروع کریں گے. نہیں، بس جگہ لیتے جائیں، اس پر خیمہ لگا کے اذان دے دیں، جماعت رب کھڑی کر دے گا، لوگ بھیج دے گا، مسجد بنتی رہے گی. کبھی ایسے بھی نماز پڑھ لیا کریں کہ محبوب پڑھ رہے تھے، کھجور کے پتوں سے اوپر سے پانی گر رہا تھا، محمد کی پیشانی پر کیچڑ میں سجدہ ریز تھے. کبھی وہ منظر بھی پیش کر لیا کرے. تنظیموں کی طرف نہ دیکھا کرے، پلاٹ ہے وہ آئیں گے تو بنائیں گے، اتنے ملے گا تو بنائیں گے. نہیں، بس جگہ لو، خیمہ لاؤ، جگہ لو، صف بچھاؤ، اذان دو. اللہ بنانے والے پیدا کر دے گا ضرور. یہ منج، یہ فکر اپنے دل و دماغ میں اتاریے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.